میں ہوں محمد حفیظ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو ادب سرمایہ۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اقبال شناسی کے حوالے سے لیکچر نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ علامہ اقبال کی مشہور و معروف کتاب ارمغان حجاز سے چند اشعار کو منتخب کیا گیا ہے، جن کی تشریح جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اقبال شناسی کے حوالے سے آپ کے جو ہے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ خانقاہ درویشوں کے رہنے کی جگہ، جہاں لوگوں کی روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ شبیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے کا نام حضرت امام حسین۔ رسم شبیری، جو رسم حضرت امام حسین نے کربلا میں ادا کی اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ فقر خانقاہی، خانقاہ تک محدود۔ فقیری، جو عملی دنیا سے بیگانہ ہو۔ اندوہ، رنگ و ملال۔ دلگیری، صدمہ، دل پر صدمہ۔ اور رنج کی کیفیت فقط صرف۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال عہد حاضر کے ان فقیروں اور درویشوں اور صوفیوں کو، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی خانقاہوں تک محدود کر رکھا ہے اور عملی دنیا سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، کہا ہے کہ تمہاری یہ خانقاہی زندگی رہبانیت کے برابر ہے، یعنی دین سے ہٹ کر، دنیا سے ہٹ کر جو ہے وہ علیحدہ جو ہے اپنے ذکر و فکر میں مصروف ہو جانا، اور یہ جو رہبانیت ہے یہ ہمارا اسلام کا طریقہ بالکل نہیں ہے، یہ ایک عیسائیت کا طریقہ ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ تم اپنی خانقاہوں سے نکلو اور عملی میدان میں آ کر امت مسلمہ کے مسائل کا حل تلاش کرو، ان کو غلامی کے زنجیریں کاٹنے کا مشورہ بھی دو اور اس کے کاٹنے میں ان کی مدد بھی کرو، ان کو جابر طاقتوں کے سامنے سر اٹھانے کے لیے بھی کہو اور خود بھی اس عمل میں حصہ لو، جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت کے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا تھا اور حق کی سربلندی کے لیے کربلا کے میدان میں اپنے رفقا کار اور اہل خاندان کی جانیں قربان کرنے سے بدریغ نہیں کیا تھا۔ تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر وقت کے طاغوتی اور جابر قوتوں کے خلاف محاذ قائم کرو، چاہے اس میں جانیں بھی قربان کیوں نہ کرنی پڑیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور خود کو خانقاہی رسوم اور عبادات کے ادا کرنے تک ہی محدود رکھو گے تو یاد رکھو تمہاری یہ زندگی رنج و ملال اور صدمہ و غم کی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ رہبانیت کی زندگی ہوگی جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بو رہبانی، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بو رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ بو رہبانی، ترک دنیا کی بو، رہبانی ترک دنیا، امت قوم، عالم پیری بڑھاپے کی حالت، اخیر عمر کا زمانہ۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ اے وہ صوفی جس نے خود کو عملی دنیا سے بیگانہ کر رکھا ہے، تو جو مذہبی خیالات اور ادبی افکار پیش کر رہا ہے، مجھے اس میں سے ترک دنیا اور بے عملی کی بو آ رہی ہے۔ جب کسی قوم کی موت آئی ہوئی ہوتی ہے
تو اس کا اور اس کے بزرگوں کا یہی حال ہوتا ہے جس طرح کسی شخص پر بڑھاپا آ جاتا ہے اور اس کی یہ اخیر عمر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اب وہ مرنے والا ہے۔ اسی طرح اے صوفی، تیری بے عملی اور ترک دنیا سکھانے والی زندگی اور خیالات اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ تو اور تیری قوم بھی مرنے کے قریب ہے۔ خانقاہ کی محدود اور بے عملی زندگی کو چھوڑ کر خود بھی مرنے سے بچ اور اپنی قوم کو بھی مرنے سے بچا۔ یہاں مرنے سے مراد بے حس ہونا، عمل سے بیگانہ ہونا، غلام بن کر زندگی بسر کرنا اور جبر و جور کی قوتوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا وغیرہ ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، جس نے ہم نے علامہ اقبال کے 2 اشعار کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔